نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا عنوان صحابہ کرام علیہم رضوان اور خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، ان پر کچھ نہ کچھ عرض کرنا ہے۔ روشنی تو ہم نہیں ڈال سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ عرض کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے معروضات آپ کو اچھے لگیں اور آپ ان معروضات کی داد دیتے ہوئے آپ بھی جنت میں جائیں۔ میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ میرے معروضات کو قبول فرما لے، کیونکہ ہمیں صحابہ کرام کی نہ تو زندگی گزارنی آتی ہے، نہ صحابہ کرام کی گفتگو پہ عمل کرنا آتا ہے، نہ صحابہ کرام جیسی محبت آتی ہے۔ بس اپنے اپنے فرقے کے تحت ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں اس سے ہٹ کر اللہ کے رسول، صحابہ کرام، تابعین، اہل بیت اطہار، آل پاک، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم، ان سب سے ہمارا ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص لنک ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کو مانیں تو تب بھی ہمیں دین سمجھ نہیں آئے گا، صحابہ کرام کو مانیں تو اہل بیت اطہار کو نہ مانیں تب دین سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاص منصب والے لوگ، گھر والے لوگ صحابہ کرام ہیں یا اہل بیت اطہار ہیں، ان دونوں کو آپس میں ملا کر چلنا پڑے گا، کیونکہ جن کا تعلق نبی علیہ السلام سے ہے نا، ان کے تعلق کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، نہ کہ غلط بیانی کرنے والے کے غلط بیانی پہ ڈٹ کر ہم
صحابہ کرام کو کچھ کہہ بیٹھیں تو کہیں وہ ہماری پکڑ کا ایک وسیلہ نہ بن جائے۔ اور صحابہ کرام کے خلاف سننے والے کسی عالم کی گفتگو سن لیں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں دل میں کوئی بغض، عناد یا کوئی بات آ جائے تو کہیں ان کی گستاخی میں، ان کے عناد میں پھر اللہ ہمیں دوزخ میں نہ پھینک دے، اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہو۔ ہم دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں سے عقیدت رکھتے ہیں، ہمارے وہ بھی سر کے تاج، وہ بھی سر کے تاج، اور سب سے بڑے سرتاج، سب سے بڑے عظمت والے اولو العزم آقا، اللہ نے جنہیں ہم پر بادشاہ بنایا، امام بنایا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ خوش تو سب کچھ خوش، اللہ بھی خوش، اللہ کی مخلوق بھی خوش، اور خوشنودی دونوں کی ہمیں چاہیے، ناراضگی ہمیں نہیں چاہیے۔ آج ذی الحج کی 29 تاریخ ہے۔ کافی روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال جو ہے وہ 1 محرم کو ہوا۔ کچھ روایات کے مطابق 26 ذی الحجہ کو ہوا۔ اب تاریخ کا اختلاف ہر معاملے میں ہے۔ 26 ذی الحجہ کو ہوا تب بھی وہ ہمارے رہبر، 1 محرم کو ہوا تب بھی وہ ہمارے رہبر، 10 محرم کو شہید کربلا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا وصال یعنی شہادت ہے۔ اس لحاظ سے محرم کو لوگ جانتے بھی زیادہ ہیں۔ اہل پاک، اہل بیت اطہار کی نسبت سے محرم کو لوگ جانتے بھی زیادہ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اہل بیت اطہار ہیں، آقا علیہ السلام کی جو آل ہیں، ان سے پیار بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان سے پیار نہیں تو ایمان نہیں، ان کی عقیدت نہیں تو ایمان نہیں، ان سے الفت نہیں تو ایمان نہیں، ان سے محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ یہ محبت بھی ایمان کی شرط ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت رکھو۔ قرآن پاک میں باقاعدہ نص قطعی سے یہ ثابت ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی دولت، مال و دولت نہیں چاہتا، کوئی تجھ سے کچھ نہیں لیتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ تم میری اہل قرابت سے محبت کرنا، مودت کرنا، محبت سے پیش آنا، عقیدت سے پیش آنا۔ یہ آکے نص قطعی ہے کہ ان کی محبت ایمان کا جزو لازم ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی بھی دین اسلام کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب میں تھوڑا سا ترجمہ کر لیں اب، تاکہ پھر یہ بات رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اب اگلی بات ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ جو لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، معه محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم سب کے آقا و مولا کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافروں پر سخت ہیں،
ہم کافروں کے لیے منتر تیار کرتے ہیں، وہ کافروں پر سخت ہے، علل کفار، کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، جبکہ آپس میں بڑے نرم، رحم دل، نرمی کرنے والے، رحم دلی کرنے والے، اخوت اور بھائی چارے کا برتاؤ کرنے والے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں، تراہم رکعا سجدا، یہ اللہ نے نشانی بتائی کہ محبوب تو ان کو دیکھے گا، ہیں وہ تیرے امتی، تو ان کو دیکھے گا، ہم بھی سے مراد کہ تم ان کو دیکھو گے کس حالت میں، کبھی وہ رکوع کرتے ہوں گے، کبھی وہ سجود کرتے ہوں گے۔ احمد عیسیٰ خبیث اللہ کا پٹھا حرام زادہ، وہ نماز کا قائل ہی نہیں تو رکوع سجود کیسے کرے گا؟ یعنی صلاۃ کا بھی قائل نہیں، صلاۃ پتہ نہیں کس بات کو کہتا ہے، کس جانور کو کہتا ہے وہ صلاۃ، مجھے اس کی صلاۃ کی سمجھ نہیں آئی، ہماری صلاۃ کی تو سمجھ آ گئی نا، کہ جس کا نام فارسی نے نماز رکھ دیا، نماز سے مراد رکوع سجود والی عبادت ہے، نماز سے مراد ہماری زبان میں یہ بڑا بہترین ایک لفظ بن گیا، اس سے جب نماز کا ذکر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ قیام، رکوع، سجود، اس کا نام نماز ہے، اور صلاۃ کا معنی درود پاک بھی ہے، جس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلاۃ پڑھو اور سلام بھی پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے۔ اب یہاں صلاۃ کا مراد درود ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر صلاۃ بھیجتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی صلاۃ پڑھتے ہیں۔ سورۃ احزاب میں یہ بھی عذاب میں آیا مقدسہ۔ یہاں بات نیک بندوں کی ہو رہی ہے، دونوں پارٹیوں کی، اہل بیت اطہار کی بھی، صحابہ کی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھرانے کی بھی، اور صحابہ کرام کے میل جول اور آپس میں محبت الفت کے بھی ذکر ہے یہاں کہ رحماء، وہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی، آپس میں بھی وہ بڑے رحیم ہیں، رحماء بینہم، جتنا کوئی مرضی ادھر ادھر کی گھماتا رہے، رحماء بینہم، صحابہ کرام کا پیار اہل بیت اطہار سے بھی بڑا ہے، رحماء بینہم، اہل بیت اطہار سے، اہل بیت یعنی آل پاک سے، امام حسن امام حسین سے بھی ان کا پیار ہے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چوکھٹ کے نوکر ہیں، جی ہاں، ایسے جھوٹ بول بول کے دروازہ گرا دیا، دروازے کو آگ لگا دی، یہ سب جھوٹ ہے بالکل، ایسے گھڑی ہوئی روایات ہیں، گھڑی ہوئی روایات، باغ فتح کے اوپر پر روڑا پڑا رہتا ہے، حضرت فاطمہ زہرا نے رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام ناراض نہیں، 6 مہینے تک بولی نہیں، یہ جا کے لکھوا کے آئے تھے، کسی راوی نے لکھ دیا تو غلط لکھ دیا ہے، وہ با پردہ خاتون تھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ خود گئی بھی نہیں، تحقیق کرو، خود تشریف بھی نہیں لے گی، پیغام بھجوایا، انہوں نے کہا جس طرح نبی علیہ السلام کا سلسلہ چلتا تھا، آقا علیہ السلام جیسے فرماتے تھے میں بھی ویسے کروں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مجھے امام بنایا ہے، اب ان کو کوئی ظالم جابر کہے، نبی علیہ السلام کے بنائے ہوئے امام کو کوئی ظالم جابر کہے، کوئی بھی کہے، اس سے بڑا کوئی ظالم جابر ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ جاؤ صدیق اکبر کو کہو کہ نماز پڑھائے، اب صدیق اکبر کو نماز کے امامت پہ کھڑا کرنے والا خود نبی ہے، تمام صحابہ کا امام بنانے والا نبی ہے، تمام صحابہ کا خلیفہ بنانے والا صدیق اکبر کو نبی ہے، مصلی امامت پہ کھڑا کرنے والا نبی ہے،
عمر فاروق بھی بڑے جلیل القدر نبی تھے، آنا نعوذ باللہ من ذالک، منہ سے نکل نبی صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کو مشورہ جب دیا گیا کہ عمر فاروق کو تو آپ ناراض ہوئے، کہا نہیں، صدیق کو وہ نماز پڑھائے، وہی خلافت کے حقدار ہے۔ ساتھ فرمایا کہ جس قوم میں، یہ حضرت علی سے روایت ہے کہ جس قوم میں صدیق اکبر موجود ہو اور امامت کوئی اور کرائے، اس سے بڑے ظالم وہ قوم نہیں ہے۔ صدیق اکبر کو چھوڑ کر کوئی اور امامت کرائے، تو حضرت علی نے بھی آپ کو ہی امام تسلیم کیا۔ صدیق اکبر علی کے بھی امام ہیں، امام حسن امام حسین کے بھی امام ہیں، چاہے بچپن میں نمازیں پڑھی تو صدیق کے پیچھے ہی ہیں نا، 2 سال پڑھی، 2.25 سال پڑھی، 2.5 سال پڑھی۔ امام حسن امام حسین نے پیچھے نماز پڑھی، امام حسن امام حسین نے پیچھے نمازیں پڑھی، امام حسن امام حسین نے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیچھے نمازیں پڑھی۔ وہ نمازیں پیچھے پڑھتے رہے تو پتہ چلا کہ پہلا امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسرے امام حضرت عمر فاروق کے بعد عمر فاروق کی کرنے لگے تھے۔ یہ تو امامت کا مسئلہ ہم نے ہو ہوا بنا دیا، ہو ہوا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ صحیح سوچنا چاہیے کہ امامت تو صدیق اکبر سے شروع ہو گئی۔ اب ہم میں سے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کہتا نہیں، صدیق اکبر سے نہیں، امامت علی سے شروع ہوئی ہے۔ امامت علی سے شروع نہیں ہوئی، امامت صدیق اکبر سے شروع ہوئی ہے۔ اب روحانی امامت، جسمانی امامت، ظاہری امامت سب صدیق اکبر کے پاس تھی، پھر عمر فاروق کے پاس آ گئی۔ روحانی بھی کرتے تھے، جسمانی بھی کرتے تھے، ظاہری امامت بھی تھی، خلافت یعنی سرداری بھی تھی، اور روحانی امامت کہ 1000 میل تک یا 1000 کوس تک حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا، تو ایرانیوں نے آپ کو گھیرنا چاہا، تو آپ نے مسجد نبوی میں مدینے میں بیٹھ کے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یہ روحانیت کا عالم ہے، یا ساریۃ الجبل۔ آپ جو اس کو نہ مانے، چاہے وہ محمد علی مرزا ہو، انجینئر ہو، اس سے بڑا ہے کوئی چبل جس کو ساری امت مانتی آئی ہے۔ اب یہ محقق، یہ محدث نیا پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ ہے کیا کہتے ہیں، روایت ہی ضعیف ہے، کوئی یہ کر دے تو اس کے کہنے سے روایت نکلتی تو نہیں، جو لا یعنیاں ہم مارتے ہیں ان سے تو وہ روایت افضل ہے نا۔ یہ روحانیت ہے، یا ساریۃ الجبل، جسم کے ساتھ ظاہراً امامت مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، خطبہ مسجد نبوی میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن باطنی امامت، باطنی قیادت، روحانی قیادت 1000 میل دور بھی ہو رہی ہے۔ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان، یہ ہے شان۔ اور پھر اہل بیت اطہار سے محبت کا یہ عالم کہ امام حسن امام حسین کو گود میں لے کر، جپھی میں لے کر چومتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کی پیشانی چومتے تھے اور کہتے تھے ان بچوں کو میرے نبی نے چوما ہے، میں کیوں نہ چوما، ان بچوں سے میرے نبی نے محبت فرمائی، میں کیوں محبت نہ کروں، ان بچوں کو میرے نبی نے جنت کے پھول کہا، میں ان کی خوشبو کیوں نہ سونگھوں۔ صحابہ کرام سارے ہی ایسے کرتے تھے۔ اور ایک بات بڑی مشہور ہے، بعض دفعہ ضعیف حدیثوں کی یا ضعیف روایتوں کا سہارا لے کے
تو ان صحابہ کرام کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. ڈی گریڈ وہ نہیں، ان کی شان تو برال برا ہے، جو ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے تو نہ کوئی بڑھا سکتا ہے. میں اگر بات کر رہا ہوں تو اس سے مجھے فائدہ ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں. ان کے کردار کو میں اچھا بیان کر رہا ہوں تو مجھے فائدہ ہے، تاکہ ہمارے اکابرین کے کردار کو لوگ جانیں. اگر میں ان کی برائیاں بیان کروں گا تو نقصان بھی مجھے ہے. کیوں کہ اگر وہ اتنے برے ہوتے تو نبی علیہ السلام اپنے پہلو میں لے کر نہ سوتے. جب ہمارا ایمان ہے کہ نبی زندہ ہے، آج تک یہ سمجھ نہیں آئی مجھے، نہ شیعوں کی سمجھ آئی، نہ سنیوں کی، نہ دیوبندیوں کی، نہ وہابیوں کی. سب کا عقیدہ ہے کہ سب کا عقیدہ ہے کہ، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق، تھوڑا تھوڑا. ہم کہتے ہیں بریلوی، سنی بریلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ ظاہراً موجود ہے، لیکن ہماری نظر سے اوجھل ہے. یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان کو قوت عطا فرمائی، کیونکہ قبروں میں وہ ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور قبر میں پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، سوال ہوتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، کہ اس آدمی کے بارے میں کیا ہوتا ہے. جب نبی علیہ السلام ہر قبر میں پہنچتے ہیں اور پوچھا بھی جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، تو ایٹ اے ٹائم 1 منٹ کے اندر 1,00,000 آدمی قبر میں اترے، تو نبی علیہ السلام 1 منٹ کے اندر 1,00,000 قبر میں پہنچے. اب ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت، یہ سوچنے کی کیا ضرورت کہ اللہ فرشتوں کی شکل بنا دیتا ہے. تو ہے بڑا یا اللہ ہے بڑا؟ بات یہ کہ تو بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے. جب مانتا ہے اللہ بڑا ہے تو اللہ نبی علیہ السلام کو ہر قبر میں پہنچا سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. یہ ایمان ہے. تجھے سوچنے کی یا مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں. تجھے سوچنے کی سوچ کر تو نہ سائنس کا رہا جیسے وہ، تو نہ تو دین کا رہا. ایسے ہو گیا جیسے میں مثال دیتا ہوں، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. ایسا نہ بن. جب نبی علیہ السلام کی حدیث مل گئی کہ نبی علیہ السلام ہر قبر میں جاتے ہیں تو پھر جاتے ہیں، کسی فرشتے کی ضرورت نہیں. مجھے یہ بیان کرنے کی یا وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. ایمان والے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر قبر میں جاتے ہیں، اور جب وہ ہر قبر میں جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ میری پہلو میں آنے والے ظالم نہیں، جو ان کو ظالم کہے وہ حرام زادہ ہے. وہ اپنے نطفے کا پکا یاد پتہ بنا کرا لے. میرے پہلو میں آنے والے، میرے مزار میں آنے والے، میرے گھر میں آنے والے، میرے پاس لیٹنے والے، یہ ظالم نہیں، یہ دنیا کو رہنمائی دینے والے. بس ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارے لیے یہی کافی کہ نبی علیہ السلام اگر نہ چاہتے تو خام میں کہہ دیتے کہ ان دونوں کو میرے پہلو میں نہ دفن ہونے دینا. صدیق نے نعوذ باللہ من ذالک، ان کے کہنے پہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا عمر فاروق نے اور صدیق نے مل کر، ان دونوں کو مجھ سے دور کر دینا. ایسا نہیں ہوئے. لہذا پکی بات ہے، پکی عقیدے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، اور نور الدین زنگی کو شام میں جا کر آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری قبر میں 2 کتے لگے ہوئے ہیں اور میرا جسم نکالنا چاہتے ہیں. نور الدین زنگی تو سویا ہوا ہے، اٹھ. اگر وہاں جا کر بادشاہ کو نبی علیہ السلام یہ حکم فرما سکتے ہیں کہ میری قبر کی جو سورنگ کھودی جا رہی ہے یا میرے قبر سے میرے لاش کو نکال رہے 2 کتے، ان کی خبر لے. اس وقت تو تھے ہی صحابہ کرام پاک. حضرت علی موجود رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام. ہم اس سے ہچکچاتے نہیں.
لیکن علیہ السلام اللہ نے انبیاء کو کہا اور صحابہ کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا. یہاں صورت کے ابتدا میں اس کے درمیان میں بھی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، جنہوں نے بیعت رضوان میں بیعت کی، وہ بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو رضی اللہ تعالیٰ کا لقب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے صحابہ کرام کو، اللہ نے دے دیا. تو تجھے اور مجھے کہنے میں ہچکچاہٹ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. یہ قرآن کا لقب دیا ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن نے کہا ہے. سورت الفتح میں اور سورت بینہ میں اور بھی 2-3 جگہ آتا ہے، لیکن یہ تو بڑی مشہور ہے نا، سورہ فتح بھی لوگ پڑھتے ہیں. جب اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو تجھے اور مجھے کیا ہچکچاہٹ ہے، کیا تکلیف ہے؟ ممبروں پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول کے ہم علیہ السلام بھی کہہ دیتے ہیں، حرج نہیں ہے. لیکن یہ صحابہ علیہ السلام انبیاء کے لیے مختص ہے، ان کے ساتھ آ جائے تو ذہن میں خواہ مخواہ آ جاتا ہے کہ یہ نبی کا نام ہے. اور رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام کے ساتھ مختص ہے. کسی ولی کے ساتھ بھی لگا تو دیتے ہیں ہم، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ذہن میں آتا ہے کہ عام بندہ جو تھوڑا پڑھا لکھا اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی صحابی ہے، یہ صحابہ رسول میں سے کوئی صحابی رسول ہے جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائے. اور اس میں کوئی شک ہے کہ نبی علیہ السلام کے داماد رسول جسے بولتے ہیں داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، ان کو رضی اللہ تعالیٰ کہا جائے تو اللہ کا لقب دیا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو رضی اللہ تعالیٰ کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لقب دیا ہوا ہے، وہ صحابی بھی ہیں. اور علیہ السلام کہہ دو، صحابہ کرام کو کہہ دو، اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ رہا ہے سورۃ احزاب میں. چلو تھوڑا سا میں بھی آپ کو ایک آیت پاک سنائی دوں سورۃ احزاب کی. یہ عذاب سورۃ احزاب کی ہے جو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کا ہے. هو الذی یصلی علیکم، وہی ذات ہے جو درود پڑھتی ہے. یصلی علیکم، درود پڑھتی ہے علیکم، تم پر، تم سب پر. اب مسلمانوں تم صحیح ہو جاؤ تو اللہ کی ذات تم پر درود پاک پڑھتی ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں. لنخرجکم، اس لیے کہ تاکہ تم کو نکالا جائے من الظلمات، اندھیروں سے. اللہ تم پر درود پاک سلامتی اس لیے بھیجتا ہے، تم پہ درود پاک اس لیے پڑھتا ہے، فرشتے اس لیے پڑھتے ہیں کہ تم کو اندھیروں سے نکالے، الی النور، نور کی طرف لے جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو مومنین کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا رحم والا ہے. تو اب ہم پر بھی اللہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ دیکھو پڑھتا ہے، آل پاک پر بھی پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام بھی پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام پر بھی اللہ درود پاک پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر بھی درود پاک پڑھتا ہے، مومنین پر پڑھتا ہے. تو علیہ السلام سارے کے لیے کہہ دیں تب بھی حرج کوئی نہیں، اہل بیت اطہار کے لیے کہہ دیں تب بھی حرج کوئی نہیں. لیکن چونکہ مختص اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انبیاء کے لیے قرآن پاک میں، تو علیہ السلام کا تخلص یا علیہ السلام کا جو دعائیہ الفاظ ہیں یہ انبیاء کے لیے ہیں، اور رضی اللہ تعالی عنہم یہ صحابہ کرام کے لیے ہیں، ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ یہ عام لوگوں کے لیے، صالحین کے لیے، اولیاء کے لیے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی فرمایا، اپنے نبی کو بھی فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم پر بھی سلامتی ہو، اور جو نیک اللہ کے صالح بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو. تو ہر بندے کے لیے علیہ السلام تو کہنا جائز ہو گیا نا، تو بہتر ہے
کہ جو اللہ نے اپنا دیا نا مختص کر کے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کریں۔ چلو یہ درمیان میں بات آ گئی۔ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم ترام، یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہی نہ رہ جائے، پورا ترجمہ ہی کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں بڑے رحیم اور بڑے کریم ہیں اور محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں، علی ان سے پیار کرتے ہیں، وہ علی علیہ السلام کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ الفت کرتے ہیں، اور حضرت علی ان کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں، حضرت امام حسن امام حسین ان کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں، تو مقتدی تو حضرت علی بھی بن گئے نا۔ پہلے امام صدیق اکبر، دوسرے امام حضرت عمر فاروق، تیسرے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم، پنجویں امام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹے امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح ترتیب بھی بدل جائے گی، جو ان کی امامت کی ترتیب ہے وہ تو بدل گئی نا، اور حق یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، حق یہی ہے، اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے۔ چلو یہ حدیث میں آپ تلاش کر لیں، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ان کی نشانی ہے کہ کبھی وہ سجدے کریں گے، کبھی وہ قیام کر دیں گے۔ ہم حدیثہ والے سجدہ ہی نہیں کرتے، قیام ہی نہیں کرتے، نماز کے بڑے خلاف، نماز کیونکہ پڑھنی ہی نہیں آتی، اوپر سے دیکھ کر احمد عیسیٰ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز کیسے پڑھنے آ گی؟ دلال بڑے نماز وہ کیا کہتے ہیں، قسط نمبر 1، قسط نمبر 2، قسط نمبر 2 3، قسط نمبر 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قسطیں بنا کے بیٹھ کے، نہ کچھ بنا نہ کچھ بنایا۔ چند آدمی ماننے والے اس کی، وہ بھی لعنتی خبیث گدھے کے بچے، جس طرح وہ ہمیں کہتا ہے گدھے کے بچے، الو کے پٹی حرام زادے، یہ ہمیں بھی وہ کہتا ہے، اس لیے یہ میں سنانا اس سے کہ اس کی فطرت ہے۔ چلو بہرحال یہ بات ہوگی۔ سیماؤں فی وجوہم من اثر السجود، اور ان کے چہرے ایسے ہیں اور ان کی پیشانیوں سے سجدوں کے نشان